بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آگے چل کر اسلامک نالج کی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو بنا کوئی دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عام مشاہدہ تو یہی ہے کہ رمضان المبارک میں ہماری مسجدیں غیر رمضان کے مقابلے زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ بھی مسجدوں کو آ جاتے ہیں جو غیر رمضان میں مسجد کے قریب نہیں آتے تھے۔ نیکیاں کرنے میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور اتنا تو ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ضرور ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ حوران بہشت کو زیب و زینت کا حکم دو اور ان کو آواز دو کہ اے اہل آسمان اور اے اہل زمین، ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جو شخص اس کی تعظیم کرے گا وہ بخشا جائے گا، اور شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے بچ جائیں۔ حضرات، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس کی قدر اور تعظیم کرو اور خوب ثواب کما کر جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرو۔ رمضان المبارک کی کسی بھی طرح بے حرمتی نہ ہونے پائے۔ بسا اوقات نمازی اور روزہ دار لوگ بھی ماہ رمضان کی بے حرمتی کر کے خدا تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی سعی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا پسند آ گئی، اسی لیے اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی کو لازمی قرار دے دیا۔ اسی طرح رمضان کے کچھ ایام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ ان دنوں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب کی سنت قائم رہے۔ سابقہ امتوں کے روزہ گزشتہ امتوں میں بھی تھا، مگر اس کی صورت ہمارے روزوں سے مختلف تھی۔ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخوں کا روزہ رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن نہ رکھتے۔